जी मेरे दोस्तों अजीज़ों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने गुज़रे हुए साल में मल्टी साउंड चैनल को बड़ा पसंद किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया। आज हमारे साथ हैं हमारे मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब रियासत शाहिद भाई, और हम उनसे जानेंगे कि मराठी पीपल्स अलायंस जो जुदागाना इलेक्शन पर इतना जोर दे रही है, तो उनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों जुदागाना इलेक्शन चाहते हैं। आए हम मिलते हैं अपने रियासत शाहिद भाई के साथ, मराठी पीपल्स अलायंस के मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र। रियासत शाहिद, वेलकम करते हैं आपको। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका बख्शा और मैं आपका और अपनी पार्टी का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आपके साथ बैठकर अपनी कौम की बेहतरी के लिए कुछ बातें करूँ। जी हमारे मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र रियासत शाहिद भाई, ये बताइए कि मराठी पीपल्स अलायंस का जो मौक़िफ़ है जुदागाना इलेक्शन का, जो इनकी जद्दोजहद है, तो हमें ये बताएं कि मराठी पीपल्स अलायंस ने इस जद्दोजहद का आगाज़ क्यों कर किया और इसका फ़ायदा हमारी कौम को क्या होगा। बस सब देखें, ये हमारा जो सिस्टम है, हमने ये दोनों तरह के सिस्टम अंजायब किए हैं। हमने ये जुदागाना इलेक्शन भी देखा है और मखलूत इलेक्शन भी देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो हमारी स्ट्रगल है वो इसलिए ये ज़्यादा वाज़ह हो रही है कि हमने दोनों तरह के सिस्टम जो है ये भुगते हैं। हमारी कौम ने 83 में जब ज़ियाउल हक साहब ने ये जुदागाना इलेक्शन दिया था, तो हमारे अपने वोटर जो नुमाइंदे थे अपने कौम के वोटों से, वो जीत कर असम्बलियों में जाते थे और वो अपने तौर पर स्ट्रगल करते थे और अपने लोगों की खिदमत करते थे। और इस दौर में जितने भी कानून आए, कवानीन बनाए गए, उनमें वो बेहतर जो समझते थे और जो नहीं बेहतर समझे उसकी मुखालफत भी करते थे असम्बली में, और उस सब मिल भी जाते थे। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि जुदागाना इलेक्शन ही ज़रूरी है, या हम इस मखलूत सिस्टम में और हमारे जो मनाटी विंग्स के नुमाइंदे, जो कि मैं समझता हूँ कि कराती सीटें होती हैं कि किसी को भी आप खैरात दे सकते हैं, उसकी अवाम में मकबूलियत हो या ना हो, तो ये सिस्टम ठीक है या वो सिस्टम ठीक था। पास साहब ये देखें, ये जो सिस्टम है एक्चुअली जब ये 2001 में ये मुशर्रफ साहब ने एक आर्डीनेंस के ज़रिए इसको ख़त्म किया था, तो हमें ये तवक्को तो शायद बहुत सारी दूसरी थी, लेकिन वो उल्टी पड़ गई हमारे साथ। हमें जितने भी जुदागाना इलेक्शन में हमारे लोगों ने तरक्की की, हमारी जो नर्सरी थी, जो पैदाइशी जिसमें लीडर थे हमारे, जो सियासत की एक नर्सरी होती है, नीचे से ग्रास रूट से ऊपर आते हैं, तो उस दौर में हमारे बहुत सारे नौजवान जो थे वो सियासत में आए, और कोई काउंसलर बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया। तो उसमें हमें बहुत सारी तरक्की मिली मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, और हमारे लोगों को बहुत सारी जॉब मिली। और आज भी शुक्र है कि अगर हम देखें उस जो हमने जुदागाना इलेक्शन का पीरियड गुजारा है या मखलूत का गुजारा है, तो उसमें फ़र्क आपको बिल्कुल वाज़ह नज़र आएगा। मतलब आपके ख्याल में कि अगर जुदागाना इलेक्शन होते हैं तो उसमें हमें उस तरह की तरक्की मैसर नहीं होती। बिल्कुल हमें कोई इसमें सॉरी, मतलब कि जुदागाना इलेक्शन में हमें तरक्की मैसर होती है, और अगर मखलूत इलेक्शन होते हैं तो उसमें हमें तरक्की मैसर नहीं होती। आप क्या कहते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात वाज़ह है कि हमारी कौम ने जितनी भी तरक्की की है इस मुल्क में रहते हुए 70-75 साल में, जो हमारे वो 20 साल थे, 20-22 साल थे जिसमें जुदागाना इलेक्शन होते थे, तो हमने सबसे सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे हम देखें तो हमने बहुत सारी तरक्की की है। हमारे मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि जब ये बल्दिया का इलेक्शन था 2001 में, तो हमारी सिंध से तकरीबन कोई कराची से हमारे पार्टी के, चूँकि उस वक्त दो पार्टियां थी, एक माइकल जवेद साहब की मिनार्टी फ्रंट और हमारी पार्टी थी मिनार्टी इनकलाबी तहरीक।
تو ہمارے 70 سے 80 کونسلر جیتے تھے ہمارے پلیٹ فارم سے، منارٹی پیپل الائنس، منارٹی انقلابی تحریک کے پلیٹ فارم سے، جبکہ 40-45 جو کونسلر تھے وہ مائیکل جویل صاحب کے منارٹی فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے۔ تو اس وقت جو میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے نعمت اللہ صاحب اور دوسرے لوگ، وہ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہمارے جو سربراہ تھے، ہمارے لیڈر تھے، ان کے پاس آ کے منتیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو پھر ہم نے بارگنگ کی ان لوگوں نے، جیسے نعمت اللہ خان صاحب نے مائیکل جویل سے بارگنگ کی، اور باقی لوگوں نے سلیم کھوکھر صاحب سے بارگنگ کی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں پھر بھی ہم نے جیسے ہماری 9 سیٹیں تھیں ڈسٹرکٹ کی، ڈسٹرکٹ کراچی کی، تو اس میں 6 بندے جو تھے وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بارگنگ کر کے وہ آئے، اور 2 پیپل پارٹی کے، جبکہ ایک ہم واحد تھے ہماری پارٹی کی جو نمائندگی تھی، ارم افشان تھی ہماری سٹی کونسلر، وہ منارٹی انقلابی تحریک کے پلیٹ فارم سے جیتی تھی۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے فائدے تھے، اور پھر ہم کسی سے بھی لاحق کر سکتے ہیں، وہ چونکہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں نا۔ لیکن آپ نے جو ایک بات کی کہ ہم نے بارگیننگ کی، تو کیا اس وقت دونوں لیڈرز نے دوسری پارٹیوں سے پیسے لیے یا کسی بارگیننگ کسی اور صورت کی تھی؟ بارگیننگ اس میں یہ تھی کہ بھائی ہم نے جو بارگیننگ کی تھی پیپل پارٹی سے، ہم نے بولا جی ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے ارم افشاں، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ہمیں بارگیننگ ہم نے 2-3 پینل بنائے تھے، یعنی ایک رنگی ٹاؤن کی اگر بات کریں تو اس وقت کے جو گڈو بہاری تھے اس کے ساتھ ہم نے پینل بنائے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے 18 ٹاؤن تھے، جس میں 10 سے 12 ٹاؤن جو ہم بنا مقابلہ منارٹی انقلابی تحریک بنا مقابلہ ہمارے بندے جیت چکے تھے۔ تو ہم نے ان کو یہ بارگیننگ کی تھی کہ بھائی ٹاؤن میں ہم آپ کو ووٹ دیں گے، سٹی میں آپ ہمیں لے آئیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سیٹ ملی۔ یعنی بارگیننگ سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ ہاں جی، کیونکہ عام طور پہ بارگیننگ میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں اس وقت ہم نے یہ سیٹ سے ایڈجسٹمنٹ کی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ منارٹی پیپلز الائنس کی جو اتنی جدوجہد ہے، اور آپ سب اور میرے سمیت ہم چاہتے ہیں کہ جی جداگانہ الیکشن ہوں، تو اس کے لیے ذرا عوام کو بتائیں کہ جداگانہ الیکشن اگر ہوں تو ہماری قوم کو یا اقلیتوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میری اپنی قوم سے یہی گزارش ہے، اور یہی میں توقع کرتا ہوں کہ خدا را ہم نے بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے دکھ، بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، آزما لی ہیں ہم نے، اور اس وقت جو ہماری کمیونٹی کا حال ہے وہ بہت ہی زیادہ بدتر ہے۔ میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں، آپ سب سے، کہ آپ اس مسئلے کو سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے پارٹیوں کا ساتھ بھی دیکھ لیا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، نعرے مار کے بھی دیکھ لیے پارٹیوں کے لیے، پارٹیوں کے چمچا گیری بھی کر کے دیکھ لی۔ ہمیں جو حالات ہیں اس وقت ہمارے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ توجہ دیں، اس سیاسی ماحول کو دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جو سیاسی ہماری پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ بھی اس اسٹرگل میں شامل ہوں، تاکہ ہم ہمارا جو اصل مقصد ہے اس قوم کی، اس ملک میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کے خدمت کرنے کا، وہ پورا ہو، نہ کہ ہم ایک ڈمی کی صورت میں ہمارے نمائندے آ جائیں جو نہ ہمارے قومی شخص کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ کوئی ہمارے قومی ایشو کی بات کرتے ہیں۔ وہ ڈمی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے پیچھے اس سے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اگر وہ کریں بھی تو وہ بیچاروں کو بولنے نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی میں ہمارے ایک منارٹی کے وہ تھے MP خلیل صاحب، تو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کسی مسئلے پہ، کرسچن ایشو پہ، منارٹی کے ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک ہمارے جو نان مسلم MP تھے انہوں نے اس کو بولا کہ اس کا نام لے کر بولا کہ بیٹھ جاؤ، آپ تو خرائطی سیٹ پہ آئے ہو، آپ کو کیا پتہ ہے۔ تو اس کی بہت بڑی انہوں نے بےزتی کی۔ دوسرا واقعہ ہمارا قومی اسمبلی میں پیش آیا، جب مولانا چترالی نے یہ کہہ دیا اسمبلی میں کہ جی بائبل اور زبور جو ہیں یہ مسخ ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ 20 نمبروں کا جو نمبروں کا ہوتا ہے کہ بھئی
اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کو 20 نمبر الاٹ کیے جائیں۔ تو ایسا ہی کسی ہمارے دوست نے بولا کہ جی وہ کرسچنوں کو بھی دیے جائیں، تو اس نے بولا جی کرسچنوں کو کائے کے دیے جائیں، کرسچنوں کی تو یہ ترایت اور زبور یہ تو مسخ ہو چکی ہے، تو ان کو کائے کے لیے نمبر دیے جائیں۔ اس لحاظ سے اس بیچارے نے، ہمارے بندے نے بات کرنا چاہیے تو اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا، اس کو بولنے نہیں دیا گیا، اس کو بولا بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہمارے لیے المیہ ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مخلوط یہ جو الیکشن ہوتا ہے، یہ مخلوط الیکشن ہے ابھی جو ہو رہا ہے، جداگانہ نہیں ہے، تو اس میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو 20 سال 25 سال جو اسٹرگل کی جو جداگانہ الیکشن میں، اس میں ہم نے بہت سارے لیڈر پیدا کیے، بہت سارے نوجوانوں میں شعور آیا، بہت سارے لوگوں کو جو جاب ملتی گئی۔ آج بھی اگر سندھ سیکٹریٹ میں جائیں تو 20-25 لوگ ایسے ہوں گے جو 16-17 گریڈ میں اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ کس دور کے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا، اس کے بعد ہم نے ڈی ایس پی تک بھرتی کروائے، MBBS ڈاکٹر بنوائے۔ تو ہم نے تو ہر طرح سے یعنی اس جو ہمارا سسٹم تھا اس کو انجائب کیا اور اس سے اپنی قوم کو ترقی دی۔ لیکن ایک فرض ہے، اگر جداگانہ الیکشن مل بھی جائیں، یہ کہیں کہ اسی طرح جی MPA کا جو ہے وہ پورا صوبہ حلقہ ہے اور MNA کا جو ہے پورا پاکستان حلقہ ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ کیا آپ اسی طرح چاہتے ہیں؟ ہماری جو پارٹی ہے اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جداگانہ الیکشن دیا جائے ود حلقہ بندیوں کے ساتھ، کیونکہ حلقہ بندی پہلے جو ہمارا یہ جداگانہ سسٹم تھا تو اس میں پورا جو MPA کا حلقہ تھا وہ پورا صوبہ تھا، اس کے علاوہ جو MNA کا حلقہ ہوتا تھا اس میں وہ تھا پورا پاکستان۔ تو ہمیں جو ہے نا حلقہ بندیاں دی جائیں، جیسے ہمارے جو پنجاب کی سیٹیں ہیں وہ 9 ہیں، ان کو 9 پنجاب پہ 9 تقسیم کر دیں، جو بھی ان کے ایریا آتے ہیں ووٹنگ کے حساب سے یا جو بھی الیکشن اپنے حساب سے کرتا ہے، جیسے سندھ کی 9 سیٹیں ایسے سندھ کو بھی وہ کر دیں۔ MNA کے لیے پورا حلقہ ہے، پورے جتنی بھی ہیں سیٹیں۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہماری نہ سیٹیں بڑھی ہیں نہ کم ہوئی ہیں۔ تو اس مقصد سے ہمیں یہ اتنی کیا، ہم اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے پیدا نہیں ہوتے یا ہم مرتے نہیں ہیں؟ ہم نہ کم ہو رہے ہیں نہ زیادہ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں جو ہے نا یہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں یہ حد ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، اگر دیکھیں نا جو ہمارے جو اس وقت کے لیڈر صاحبان ہیں، تو کبھی سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے جو شاید کسی کو نظر نہیں آ رہا ابھی۔ آگے چل کے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جو سندھ اسمبلی ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ کوئی کرسچن نمائندہ بھی ہو، کیونکہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو انہوں نے چھٹے نمبر کی ٹکٹ دی ہے، اگر MKM کو دیکھیں تو انہوں نے تیسرے نمبر کی ٹکٹ دی ہے، اور دوسری پارٹیوں کا تو یہاں پہ جو ہے نا اتنا وہ ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے جو یہ نمبر الاٹ کیے ہیں تو دوسروں کا کیا بنے گا؟ تو مجھے تو یہ شک ہے کہ اس دفعہ شاید کرسچن کوئی ہو ہی نہ سندھ اسمبلی میں، شاید ہو سکتا ہے مجبوراً کوئی سیٹ دے دے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کل مناٹی پیپلز الائنس میں لوگوں کی جو آمد ہے، لوگوں کی جو شمولیت ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں جی۔ سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین صاحب کا بڑا مشکور ہوں، یعقوب شریف گل صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں آصف نذیر صاحب ہیں، میں چیف آرگنائزر ہوں، میرے ساتھ ڈپٹی چیف آرگنائزر ہیں سلطان سائمن صاحب ہیں، ہمارے ترجمان صاحب ہیں جو میرے ساتھی ہیں پاسٹر یوسف گوری صاحب، مزید ہمارے سندھ کے صدر ہیں شمشاد احمد شاہد صاحب، ہمارے پنجاب کے صدر ہیں چودھری شہباز صاحب، ہمارے اسلام آباد ڈویژن کے صدر ہیں شہباز گل صاحب، ہمارے KPK کے صدر ہیں گلفام بھٹی صاحب، ہمارے بلوچستان کے صدر ہیں جناب پیٹر عامی صاحب۔ ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جن کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ آج خداوند کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے پورے ملک میں کام کر رہی ہے اور اس کوشش میں مصروف ہے کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے، ہمارا جو آئینی طور پہ بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنے کا، وہ دیا جائے۔ میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے جو حکومت وقت ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ سسٹم تھا یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا، ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو بحال کیا جائے۔ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ
ख़ास तौर पे जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो दुआओं में आप इसको शामिल करें और अपनी कौम के बेहतरी के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें। यानी कि हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है जुदागाना इलेक्शन का, जी तो हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र रियासत शाहिद साहब थे, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि हम इस कौमी काज पर, इस मामले पर ज़रूर आपस में गुफ्तगू करेंगे और इस बात को बढ़ावा देंगे कि जुदागाना इलेक्शन क्योंकि जब होते हैं तो उसमें हमारे नुमाइंदों की एक अपनी अथॉरिटी होती है, हमारे नुमाइंदे दूसरी जमातों के साथ इलाक़ कर सकते हैं। तो रियासत भाई कुछ आप कहना चाह रहे हैं? इसलिए मैं पास्टर साहब मैं आपको एक जो हमारी ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं शहजाद भट्टी साहब, वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी इस पार्टी बनाने में, पार्टी को चलाने में एक इंतहाई अहम किरदार है। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और इतनी मेहनत की। आज हमारी जो पार्टी है वो पाकिस्तान से बाहर भी नज़र आती है। आपको शायद पता होगा सब लोगों को कि हमने एक 21 अक्टूबर को एक यूनाइटेड मिनारिटी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 50 लोग जो थे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिसमें हमारे नामवर लीडर हजरात भी शामिल हैं, उन्होंने भी हमारे जो खिताब किया था। तो कहना ये चाहता हूँ कि हम तो पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान के जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरा उनको यही पैगाम है, यही मशवरा है कि आप खुदारा इस कौम के हीरो हैं, आपने इस कौम को लेके आगे चलना है। क्योंकि मेरी एज, चेयरमैन साहब की एज, अब हम 60 साल के हो गए हैं। सारी उम्र हमने इधर बैठे नहीं रहना, आप लोगों ने इस कौम को संभालना है। खुदारा कौम के लिए कुछ सोचें और कुछ कौम की बेहतरी के लिए काम करें। ये पार्टियां आपकी सब के लिए सब एक जैसी हैं और सब के नज़रिया जो है हमारे लिए एक जैसा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, और मुझे यकीन है कि नौजवानों तक भी आपका ये पैगाम पहुंचा है, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी। अभी हमारे सदर आए हुए थे पिछले दिनों, जो यूरोप के सदर हैं, जावेद भट्टी साहब स्पेन से आए थे। स्पेशली उन्होंने हमारा सालाना इजलास में शिरकत की। तो सर वो जावेद भट्टी साहब को आप शायद भूल गए, उनके लिए भी दो लफ्ज़ कहें ताकि रिकॉर्ड पे रहे। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ भट्टी साहब का जो स्पेन से आए हुए हैं, और अभी रिसेंटली हम 1-2 दिन में उनके साथ एक हमने प्रोग्राम किया है और एक और कर रहे हैं। तो खुदावंद उनको भी बड़ी लंबी उम्र दे और वो हमारे साथ हैं। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।